لیکن یاد رکھو کہ ایک ہے حسن خاتمہ، ایک ہے سوء خاتمہ۔ لوگ حسن خاتمے کی دعائیں کراتے ہیں، حسن خاتمے کی دعائیں کراتے ہیں، اجی دعا کرو حسن خاتمہ ہو۔ جی ہاں، گزرتے گزرتے، ملتے ملتے، خطوط میں بھی اور زبانی بھی دعا کرنا حسن خاتمہ ہو جائے۔ سنو دھیان سے، حسن خاتمے کے لیے دو چیزیں ہیں، حسن نیت، حسن عمل۔ حسن نیت، حسن عمل، یہ دو چیزیں حسن خاتمے کے لیے ہیں، حسن نیت، حسن عمل، یہ دو چیزیں حسن خاتمے کے لیے ہیں، حسن نیت، حسن عمل۔ اور دونوں کی مثالیں یاد کرتا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دمشق کی مسجد میں ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز میں جلدی تھی، دیکھ کے فرمایا اگر اسی نماز پر مر گیا تو قیامت میں اس دین پر نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر اسی نماز پر مر گیا جیسی پڑھ رہا ہے تو تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، کیونکہ اگر اس دین پر موت ہو تو پھر اس دین پر اٹھایا جائے۔ دوسری بات ہے کیونکہ یہ سلسلہ ہے، کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسی حیات ویسی موت، جیسی موت ویسا حشر۔ یہ فرمایا کہ اگر اس نماز پر مر گیا تو تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ بات اس سے نہیں فرما رہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، بلکہ یہ بات اس سے فرما رہے ہیں جو نماز تو پڑھتا ہے مگر نماز میں جلدی کرتا ہے، کیونکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ منافقین سے واقف تھے، اس لیے فرمایا کہ یہ نماز، یہ ان کی نماز کا طریقہ ہے، یہ مومن کی نماز کا طریقہ نہیں ہے، مومن کی نماز ایسی ہونی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک ان کی خصلت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے اس نے نیت، کہ اگر نیتیں بگڑی ہوئی ہیں، سنو وہ رہ گئی، اگر نیتیں بگڑی ہوئی ہیں، کارنامے بڑے بڑے کارنامے ہیں، سنو دھیان سے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے مگر نیتیں بگڑی ہوئی ہیں، تو یاد رکھو کہ نیت کا فساد بڑے بڑے کارنامے کرنے والوں کو بھی برباد اور ناکام اور ہلاک کر دے گا۔ جی ہاں، کیونکہ اچھی نیتوں سے چھوٹے عمل کی اللہ کے ہاں وہ قیمت ہے جو بری نیتوں سے بڑے بڑے کارناموں کی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ آدمی اس کام میں چلتے چلتے یوں سوچ بیٹھتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ ہم نے تو یہ بہت کچھ کر لیا، یہ کارنامے ہیں، یہ کارنامے ہیں، یہ کارنامے ہیں، یہ کارنامے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کارناموں پر نظر کا رکھنا وہ عجب اور خود پسندی اور وہ استحقاق پیدا کر دیتا ہے جو سب سے پہلے جا کر نیت پر حملہ کرتا ہے۔ سنو دھیان سے، میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ کیا نیت، کہ نیت میری قوم راضی ہو جائے، میرے علاقے والے راضی ہو جائیں، میرے متعلقین راضی ہو جائیں، میری رعایا راضی ہو جائے۔ بعض بڑے بڑے بادشاہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اور آپ کی نبوت کو حق سمجھ کر اور یقین کرنے کے بعد بھی انکار کیا، صرف اس لیے کہ قوم کو کیا جواب دیں گے۔ ابو طالب کا ایمان کنارے پہنچ چکا تھا، ابو طالب کا ایمان کنارے پہنچ چکا تھا، اور ایسی باتیں اس کی زبان سے نکلی کہ آپ کو ان کے کی ہدایت کی امید ہو چلی تھی،
ایسی 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 باتیں کہ ہاں بھتیجے جو تم کہو گے میں کروں گا، کہ میری بس یہ ایک تمنا ہے، یہ کرو کہ ہاں میں کر دیتا ہوں، اب کر دیتا ہوں، اب کر دیتا ہوں. صرف قوم کو کیا جواب دوں گا؟ میری قوم یہ کہے گی آپ نے کیا کر دیا. میری بات دھیان سے سنو، بہت میں کچھ کہہ رہا ہوں. میری قوم کہے گی آپ نے کیا کیا. بڑے بڑے بادشاہوں کا بھی ایمان کی حقانیت اور آپ کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت، اس سب کو سمجھنے کے بعد صرف میری قوم کا کیا ہوگا، رہنا ان کے ساتھ، مرنا ان کے ساتھ، جینا ان کے ساتھ، تعلقات ان سے. اگر میں حق کو قبول کر بھی لوں تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ ہاں یہ ہے بات. یہاں سے آدمی حق کی معرفت حاصل ہونے کے بعد پھسلتا ہے. سنو، حق کی معرفت حاصل ہونے کے بعد یہاں سے پھسلتا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ ان سے ان کے قوم کے خلاف فیصلے کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ آدمی ہمارے تابع ہے، ہمارے تابع نہیں ہے. ساری قوم اسد کی ایک طرف اور اسد کا فیصلہ ایک طرف. ہاں کہ فیصلہ تو وہ کروں گا جو اللہ کے رسول کا ہے. جی ہاں، قوم کو نہیں دیکھیں گے، قوم کو نہیں دیکھیں گے. قوم کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کے رسول کے حکم کو دیکھا. قوم کو دیکھیں گے تو بڑے بڑے کارناموں کا اور بڑی بڑی خدمات کا انجام ہلاکت پر ہوگا. سننا دھیان سے بات.